لوگوں کی ایک شادی مشکل سے ہوتی ہے، آپ کی ایک شادی، 2 شادی، 3 شادیاں، 4 شادیاں، یہاں تک کہ 7 شادیاں. الحمدللہ. یہ کیسے کیا آپ نے؟ مولانا کتنے بچے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ 28 بچے ہیں. تسی جلسے سے گئے ہو تو پولیس نے چاروں طرف گھیر لیا تو تسی کیا ہونتے میں تقریر کر کے جاواں گا، وہ کیا واقعہ ہوا ہے؟ پولیس 4 گڈیاں لے کے وہ آ گئے. میاں میں انہوں نے کہا میاں تو نہ کتے قابو آئی، تو ذرا پروں ہو جا، میں نہیں ہو جانا. میں کہندا ای تو کندھ ٹپ کے اگلے مکان ٹر جو. میں آخیا میاں میں کندھاں ٹپن نہیں آیا، میں قرآن سنان واسطے. آپ کے تو بڑے شاگرد ہیں، کہ ناصر مدنی بھی آپ کے شاگرد ہیں؟ یہ میرا بہت مکھن شاگرد ہے. جیل والے جو تھے نا وہ دوست احباب سارے کہہ رہے تھے یار مولوی بابا رونق لگی ہے، 4 دن اور رہ جا. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، میں ہوں فاروق شہباز وڑائچ. آج میرے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں مولانا منظور احمد، جو خاص طور پہ اپنی پنجابی میں جو ان کی خطاب ہیں اس کی وجہ سے پورے ملک میں ایک منفرد پہچان رکھتے ہیں. لیکن ان کی شخصیت کی اور بھی ایسے گوشے ہیں جو بڑے دلچسپ ہیں. آئیے آج انہی سے ان کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں. مولانا منظور صاحب، تسی جلسے سے گئے ہو تو پولیس نے چاروں طرف گھیر لیا تو تسی کیا ہونتے میں تقریر کر کے جاواں گا، وہ کیا واقعہ ہوا ہے؟ واقعہ وہ یہ تھا کہ ضلع اوکاڑا میں بصیر پور ایک شہر ہے، اس کے قریب ایک ڈگی احمد یار گاؤں ہے. تو وہاں میرا پروگرام تھا. تو جب میں گیا تو پولیس والے ایس ایچ او صاحب اور اے ایس آئی صاحب اور بھی کافی پولیس کے دوست آ گئے اور انہوں نے کہا جی آپ پہ پابندی ہے تو آپ تقریر نہیں کر سکتے. میں نے کہا پابندی تھی تو آپ مجھے پہلے بتاتے. ہونتے بھائی میں آ گیا، ہونتے میں تقریر کر کے جاؤں. میں کہا بھی مینوں ہن کرن دیو تقریر. لیکن بہرحال انہوں نے بہت کہا کہ آپ نہ کریں، پابندی ہے، پرچہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ہم نہیں چاہتے کہ آپ گرفتار ہوں. میں نے کہا بھائی گرفتار بھی کرنا ہے تو میں گرفتاری کے لیے تیار ہوں. آپ پہلے مجھے تقریر کرنے دیں، تقریر آپ میری سنیں اور اس کے بعد جو بھی آپ کرنا چاہیں وہ جہاں کہیں گے آپ چلیں، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. لیکن آپ فی الوقت میں اب آ گیا ہوں، اب تو میں انشاءاللہ خطاب کر کے جاؤں گا. پھر وہ تقریر کے بعد انہوں نے تھانے چلے گئے. تھانے سے صبح پھر انہوں نے عدالت میں پیش کیا، دیپال پور کی عدالت میں. راستے میں ہاتھ کھڑی بھی لگائی. مولانا صاحب آپ محسوس نہ کریں تو ہاتھ کھڑی لگا لیں. میں نے کہا یہ ہاتھوں کو تو سب لگاتے ہیں، پاؤں کو بھی لگا لیں، کوئی مسئلہ نہیں. وہ ضمانت جو تھی وہ ذرا روبکار لیٹ ملی تو جیل میں جانا پڑا. الحمدللہ جیل میں جا کر میں نے 1 دن اور اگلا دن بھی 2 دن 3 دن الحمدللہ دین کی باتیں سنائی اور لوگ بڑے خوش ہوئے. بلکہ وہ جیل والے جو تھے نا وہ دوست احباب سارے کہہ رہے تھے یار مولوی بابا رونق لگی ہے، 4 دن اور رہ جا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ تو جہاں پہ جاتے ہیں لوگ ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، پھر آپ کے اوپر 17 اضلاع میں پابندی کیوں کہ آپ یہاں پر تقریر نہیں کر سکتے؟ یہ جو پابندی ہے نا یہ میرے اکیلے پہ نہیں ہے، یہ بہت سارے علماء پہ پابندی ہر سال لگائی جاتی ہے. کسی کے اوپر 1 ماہ کی ہوتی ہے محرم کی، اور کسی کے اوپر 2 ماہ کی ہوتی ہے سفر کی بھی، اور کسی کے اوپر 3 ماہ ربیع الاول کی بھی ہوتی ہے. جو گرم تقریریں کرتے ہیں، تقریر میں کوئی سختی والی بات، سخت بات کر دی تو اس پہ پابندی. آپ تقریر کر کے گرما دیتے ہیں ماحول اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، یہ کیا ہوا ہے. گرما بھی دیتا ہوں اللہ کی توفیق سے اور ان کو پھر ٹھنڈا بھی کر بھی دیتا ہوں اس طرح کی بات کر کے. تو ہمیں جب کوئی بات گرم کرنی پڑتی ہے پھر وہ کہتے ہیں یار یہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ کرنا پڑتی ہے، بعد وقت کی مجبوری ہوتی ہے. جب آپ تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ بڑے دھیان سے توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں، جی جی کیا جادو چلاتے ہیں ان کے اوپر؟ مجمع عام میں ہم جیسے گناہ گار بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور ایسے اللہ کے دوست بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو رات کو تہجد میں روتے ہیں، اللہ کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں. وہ جب ان کی نظر ہمارے چہرے پہ پڑتی ہے نا تو اللہ ہمیں توفیق دے دیتا ہے، ہمارا سینہ کھول دیتا ہے. اور ان کی اچھی نگاہیں جب ہمارے جیسے گناہ گاروں پہ پڑتی ہیں تو اللہ ہمارا سینہ بھی کھول دیتا ہے،
راضی بھی ہو جاتا ہے, ہمیں توفیق بھی دے دیتا ہے. پھر کبھی ہنسی والی بات آ گئی, کبھی رونے والی بات آ گئی, کبھی سخت بات آ گئی, کبھی نرم بات آ گئی, جس طرح ماحول بنا اس طرح کی بات پھر تو آپ کے تو بڑے شاگرد ہیں, یہ ناصر مدنی بھی آپ کے شاگرد ہیں؟ یہ میرا بہت مکھن شگرد ہے. مکھن اے جڑا میرا چان میرا مکھن ہے بھی تسی سکھایا انہوں؟ اصل میں نا اس کی طبیعت اس طرح کی ہے کہ وہ شروع سے ہی خوش طبی, بہت زیادہ اس کو ماحول ملا خوش طبی کا. اب وہ زیادہ خوش طبی میں مجھ سے بھی کئی سے آگے ہے خوش طبی میں, لیکن میں جب وہ ملتا ہے یا فون پہ بات ہوتی ہے تو میں اسے کہتا ہوں مجھے تو اس سے محبت ہے, تو تیرا انداز بڑا اچھا ہے, الفاظ بڑے اچھے ہیں, تو میرا ادب بھی بہت کرتا ہے, اپنی امی کی بھی بڑی خدمت کرتا ہے, مگر یہ زیادہ جو ہے نا باتیں اس طرح کی یہ نہ کیا کرو, تاکہ ان باتوں سے پھر لوگ پریشان ہوتے ہیں, خاص کر جو دین والے ہوتے ہیں نا وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں, اور جو دنیا کی طرف جن کا زیادہ رجحان ہے وہ خوش ہوتے ہیں. اس طرح کی بات خوش طبی والی کر ضرور لیا کرو, لیکن ذرا محتاط رہا کرو. لوگوں کی ایک شادی مشکل سے ہوتی ہے, آپ کی ایک شادی, 2 شادی, 3 شادیاں, 4 شادیاں, یہاں تک کہ 7 شادیاں. الحمدللہ. یہ کیسے کیا آپ نے؟ جس طرح بندہ ایک شادی کرتا ہے نا ہاں جی. وہ کس طرح کرتا ہے, وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے, ہاں جی. اور جس طرح اللہ چاہتا ہے. جس عمر میں کئی بندے ایسے ہیں ان کی 18 سال میں ہو جاتی ہے, 20 سال میں ہو جائے, 25 سال میں ہو جائے, اور کئی پہلی شادی جو ہے وہ 32 اور 35 سال کے ہوتے ہیں پھر ہوتی ہے. یہ جس طرح پہلی ہوتی ہے نا جس اللہ کے حکم سے, اسی کے حکم سے دوسری, اسی کے تیسری, چوتھی, 5ویں. پہلی شادی آپ کی کس عمر میں ہوئی؟ تقریباً میرا یہ بیٹا جو بیٹھا ہوا ہے نا ہاں جی. یہ 18 سال کا ہے, حق نواز اس کا نام ہے. اچھا. پہلے میری اس عمر میں شادی ہوئی تھی, 18 سال کی عمر میں شادی ہوئی, 18 سال کی عمر میں پہلی شادی ہوئی. اور آخری شادی کس عمر میں ہوئی, یعنی آخری- 7ویں شادی, 7ویں شادی کو میرا 3 سال ہو گئے. یعنی کہ 54 سال کی عمر. جی 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 جی. تو دوسری تیسری بیگم کا جو رشتہ ہے وہ مانگنے کے لیے پہلی بیگم گئی تھی. اتنا سلوک اور اتنی محبت کہاں سے آتی ہے؟ اپنی بیویوں سے اتنی محبت کی ہے, اتنا پیار کیا ہے, اور ان کا اتنا خیال کیا ہے کہ میں نے ان کی کوئی بات کو رد نہیں کیا. جو ماننے والی بات تھی وہ مانی. اس وجہ سے انہوں نے میری بات کو کبھی رد نہیں کی. لیکن سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ کا خاص فضل اور احسان یہ ہے کہ میں نے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو, بات پاک کو, فرامین مبارک کو ساری دنیا سے بڑھ کر ترجیح دی ہے. اور میں نے اپنے والدین کا اللہ کی رحمت سے اتنا احترام, اور اللہ نے مجھ سے اتنی ان کی خدمت اور نوکری کروائی ہے کہ میں نے ان کی کسی بات کو آج تک جو ماننے والی شریعت کے مطابق تھی آج تک کوئی بات رد نہیں کی. جس کی وجہ سے وہ فرماتے تھے یا اللہ منظور نے ہماری بات کبھی رد نہیں کی, اللہ تو اس کی دعا کو رد نہ کرنا. تو آپ دعا 7 شادیوں کی کرتے تھے؟ تو اور بھی دعائیں ہیں, شادیاں بھی ہیں اور بھی. تو اللہ نے ہر میدان میں, چاہے وہ شادیوں کا مسئلہ ہو, چاہے تبلیغ کا مسئلہ ہو, چاہے کہیں آنے جانے کا مسئلہ ہو, کسی سے کوئی تکرار ہو جائے, کسی سے کوئی مناظرہ ہو جائے, کسی سے کوئی سخت کلامی ہو جائے, دین کے معاملہ میں برادری کا مسئلہ ہو, خاندان کا مسئلہ ہو, تو کوئی بھی معاملہ بنے تو وہ اکثر فرمایا کرتے تھے یا اللہ اس کی رزق میں اضافہ کرنا, اس کی عزت میں اضافہ کرنا, جوں جوں اس کی عمر بڑھتی جائے اللہ اس کو عزت دینا, اور کسی میدان میں اس کو ناکام نہ کرنا. یہ ان کی دعائیں ہیں. میں نے آج تک ان کا احترام اللہ نے مجھ سے کروایا. اب وہ دنیا سے چلے بھی گئے ہیں, تو اللہ آپ جیسے لوگوں سے اور دنیا سے میرے جیسے گناہگار کا احترام کروا رہا ہے. مولانا یہ ہے کہ روایت ہے کہ جب آپ شادی کرتے ہیں تو آپ کا جو رزق ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے. جی جی جی. آپ نے 7 کی ہیں شادیاں, جی جی. آپ کے رزق میں تو پھر بڑا اضافہ ہوا ہوگا. اضافہ اس طرح کا ہے الحمدللہ کہ یہ جو ہوتا ہے نا اضافے کا معاملہ, یہ اللہ ہی کے ذمہ ہے رزق. اگر انسان کو ایک بیوی فرما بردار مل جائے جو اس کے تمام معاملات میں اس کا تعاون کرے اور اس سے محبت کرے, تو انسان پاکستان میں دوسری شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن اگر ہو جائے تو آج کل سلسلہ سب سے زیادہ پاکستان میں پتہ کیا ہے, ہاں جی, شادی ہو گئی تو جو پہلی ہے نا اگر وہ کوئی تھوڑی بہت ہی کمی کرے گی تو کہے گا خامن میں نے اور کرنی ہے,
تو پہلی بات تو وہ کرنے نہیں دیتی. اگر وہ کرے گی ہو جائے گی, یا اس کی جو خاوند جو اس کا ہے اس کی ساس اور اس کا سسر اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دے, تو پھر وہ پتہ پہلی کیا کہے گی, اب آپ نے مجھ پہ اس کو لے آئے ہو دوسری کو, میں اب اس کے اوپر تیسری لاؤں گی. پھر وہ تیسری لے کے آتی ہے. وہ تیسری لے کر آتی ہے تو وہ خاوند جو ہے نا وہ بھی میرے جیسا مسکرا کے کہتا ہے آن دیو. جب تیسری آ جاتی ہے نا تو کوشش کرتی ہے اس تیسری کو اپنے ساتھ ملانے کی. پہلی جو ہوتی ہے نا وہ دوسری جب آتی ہے دوسری سے تو اس کی بنتی نہیں. جب تیسری آتی ہے نا تو کوشش کرتی ہے جس کو وہ خود لے کر آتی ہے تیسری کو, سوچتی ہے اب یہ میرا ساتھ دے گی. جب وہ بھی وہ دوسری کے ساتھ مل جاتی ہے کہتی ہے اب چوتھی کروں گی وہ میرے ساتھ مل جائے. تو اس کے ساتھ ملے نہ ملے خاوند کو ملتی رہتی. جتنی تعداد زیادہ ہے عورتوں کی جو انسان شادی کر سکتے ہیں, کتنی کرنی چاہیے ان کو؟ 4 ان کو شادیاں کرنی چاہیے. مولانا کتنے بچے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ 28 بچے ہیں. 28 بچے ہیں, تو سب کے آپ کو نام یاد ہیں؟ نام کوئی ضروری تو نہیں. آپ کو بچے بتانے ضروری ہے, نام ضروری نہیں. وہ ایک آدھے کا نام رہ گیا تو پھر وہ روٹین غلط ہو جاتی ہے. لوگ بڑی دور دور سے آپ کو سننے آتے ہیں. شادی کا آئیڈیل ایج کیا ہے؟ پاکستانی لڑکوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ آئیڈیل ایج کیا سمجھتے ہیں کہ اس ایج میں کر دینی چاہیے شادی؟ بچے کی 20 سال کی عمر ہو جائے نا اس کی شادی کر دینی چاہیے, اور بیٹی جو ہے نا وہ 17-18 سال کی ہو جائے اس کی شادی کر دینی چاہیے. آپ تو پاکستان میں ہر جگہ جاتے ہیں تو بے شمار آپ کے ساتھ واقعات ہوتے ہوں گے. جی جی. کبھی کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کو بھی ہنسنے میں مجبور کر دیا, آپ نے کہا یار ہے کی ہو گیا میں نے؟ ایک جلسے کے لیے انہوں نے مجھے بلایا اور پولیس والے دوست کہنے لگے کہ ہم نے جلسہ نہیں کرنے دینا, مولوی منظور کی آج تقریر ہم نے نہیں ہونے دینی. تو وہ جلسہ کروانے والا بار بار مجھے کہتا تھا مولانا صاحب آپ ضرور آئیں, مولانا صاحب آپ ضرور آئیں, آپ کی تقریر ہوگی انشاءاللہ, آپ کا خطاب ہوگا. لوگ بڑے بےتاب ہیں اور وہ کہتے ہیں شیر پنجاب کو آنا چاہیے, اگر آپ نہ گئے تو آپ کو وہ کہتے ہیں آپ کوئی شیر شور نہیں ہے, شیر تاب ہیں اگر آپ آئیں گے تو. میں نے کہا یار میں آ جاتا ہوں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جلسہ مولوی منظور کا نہیں ہونے دینا, حکومت سے ٹکر نہیں لینی چاہیے, وہ ہمارا آخرکار وہ حکمران ہمارے لیے قابل احترام ہے, اور جو بھی وقت کا حاکم ہوتا ہے یا پولیس ہے, افسر ہیں, یہ سارے محکمے ججز صاحبان ہیں, یا ان کا ہمیں احترام کرنا چاہیے. تو میں نے کہا یار آپ رہنے دیں. تو کہنا نہیں جی نہیں مولانا صاحب آپ ضرور آئیں. میں کہا اچھا جی میں آ رہا ہوں. تو تھوڑی دیر جب ہوئی میں سفر میں آ رہا تھا, کہنا مولوی صاحب اتوں ہی مڑ جاؤ. میں کہا کی ہویا؟ وہ کہنا ہن جڑا جلسہ کرانا ہے انہوں بھی پھڑنا. مولوی جی میں پار نہیں چک سکتا. میں کہا مینوں ہی پھڑانا یہ پھڑ لو. تو یہ اس طرح کے کافی سارے واقعات ہوتے ہیں, لیکن الحمدللہ میں پھر بھی کسی کو پریشان نہیں ہونے دیتا کہ جلسہ کروانے والا پریشان ہو, وہ میرے کھانے کے معاملے میں پریشان ہو, میں یہ بھی برداشت نہیں کرتا. میرے آنے کی وجہ سے کرائے کے معاملے میں پریشان ہو, میں کرائے کی گاڑیاں لے کر جاتا رہا. اب تو اللہ نے مجھے اپنی گاڑی دے دی ہے. تو خاص کر یہ اتنا عرصہ 45 سال کا عرصہ میں نے تبلیغ کی ہے, لیکن ایک اللہ کے ولی نے, حافظ عبدالرشید ساجد صاحب ہیں ضلع قصور کھڈیاں خاص کے نداء الاسلام مدرسہ کے وہ رئیس ہیں, انہوں نے مجھے گاڑی پرسوں لے کر دی ہے اور گفٹ کی ہے کہ آپ تبلیغ کرتے ہیں اور آپ نے کبھی کسی سے کوئی مطالبہ نہیں کیا, ہم اس کی وجہ سے خوش ہو کر آپ کو یہ گفٹ دے رہے ہیں.